وہ اچھا جی، جو آپ نے ابھی پوچھا تھا جو 7 الیکشن کرانے کے حوالے سے، دیکھیں پریس میڈیا کو اختیار ہے کہ وہ خبر لگا سکتا ہے، ہم نے اس کی تردید کرنی ہے یا تصدیق کرنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک ساتھ الیکشن کرانے کے حوالے سے کچھ 3 قسم کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا چیف منسٹر جو ہے، جو بیٹھی اسمبلی کو خود توڑ دی جائے، خود کو خود توڑ دیں، الیکشن کرا دیں ایک ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو، دوسرا چیف منسٹر آ جائے، وہ فیصلہ کرے کہ بھائی ہم نے وفاق کے ساتھ الیکشن کرا۔ تیسرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت از خود گورننس آرڈر میں امینڈمنٹ کر کے اسمبلی توڑ سکے، اور جو ایک تھوڑا سا غیر جمہوری رویہ لگتا ہے۔ ہمارے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہم اسمبلی توڑوانے میں لگیں گے۔ میں سیاسی آدمی ہوں، میں جمہوری آدمی ہوں، میں نے بھی 2 سال وفاق میں حکومت کے بغیر بھی گزارے ہیں۔ ہم نے آج تک یہ بات ہماری پارٹی میں بھی ڈسکس نہیں ہوئی کہ ہم اسمبلی توڑنے کا مطالبہ کریں، وہ نوبت نہیں آئی۔ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی گورننس بہتر نہیں کی، ملک میں اتنا فائنینشیل کرائسس ہے، اس میں انہوں نے اپنے للو تللو کو اسی طرح جاری رکھے، اور اسلام آباد اور پاکستان کی یاترا میں چھوٹی سی مختصر سی اگر ابھی تک ایفرٹ شروع نہیں کی اس حوالے سے، سمپل بات ہے 3 ارب روپے سے ہم صوبے کی گورننس چلا رہے تھے، تنخواہوں کے علاوہ ہماری گورنمنٹ کے پاس تنخواہوں کے علاوہ 3 ارب روپے بچتے، ان کے پاس تنخواہوں کے علاوہ 11 ارب تھے گزشتہ سال، 17 نہیں تھے 11 ارب، وہ گندم نکال دیں، 11 بلین روپیہ ان کے پاس گزشتہ سال تھا جو ملا ان کو، جو تنخواہوں کے علاوہ تھا۔ ہم نے اس 3 ارب میں بچا کے ویسٹ مینجمنٹ بھی بنایا، 1122 بھی بنایا، GPRSP کی بھی بنیاد رکھی، انڈومنٹ فنڈ بھی بنایا، میٹرک تک بچوں کو بکس بھی فری کی، ہیلتھ اس کا جو ہے چیف منسٹر اخوت کا نظام بھی چلایا، بلا سود لوننگ بھی کی، اور پھر 5 انڈومنٹ فنڈز بھی بنائے۔ آج آپ کے کوئی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی ماں، کوئی بہن، اس کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، اس کو کارڈیالو کی ضرورت ہے، اس کو کینسر ہوا ہے۔ آج بھی ہمارے ایک ہرمن کا ساتھی ہے جو اس وقت اسلام آباد ٹیمز میں اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کا ٹوٹلی خرچہ چیف منسٹر انڈومنٹ فنڈ نے برداشت کیا۔ بلتستان کی ایک خاتون تھی جس کی 73 لاکھ روپے ہم نے الشفا ہاسپٹل کو پے کیا GB سے، بہت سارے ہیں، مطلب وہ ہم نے 50 کروڑ کا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ بنایا، بینک میں انویسٹ کیا، اس کا منافع سے یہ 3 مریض جو ہوتے تھے، کارڈک، کینسر اور آپ کا کڈنیز کا، یہ ملازم نہ ہو، شرط رکھی تھی ہم نے، وہ ملازم نہ ہو، ملازم کو ری انویسٹ ہوتا ہے۔ ہم نے سینکڑوں ایسے لوگوں کی گنجائش پیدا کی۔ اب اس انڈومنٹ فنڈ میں 1 روپے کا اضافہ گزشتہ 11 ارب روپے میں نہیں کیا گیا۔ ویسٹ مینجمنٹ میں کے لیے 1 گاڑی نہیں خریدی گئی، 1122 میں 1 گاڑی اضافہ نہیں کیا گیا۔ ادویات میں 1 روپے کا بلکہ 6 مہینے تو بجٹ لیس کروائے انہوں نے، ٹینڈر نہیں کر کے۔ آپ کے اسپتالوں میں لوگ رولتے رہے جنوری اینڈ تک، یعنی 6 مہینے پورے گزر گئے اسپتال دوا کے بغیر۔ CT اسکین مشینیں 5 مہینے خراب رہی۔ ہم نے اسی ریگولر بجٹ میں سے 1 ارب روپے ان کو چھوڑ کے گئے تھے، 50 کروڑ، ایک CT اسکین کردو میں اور لگاؤ، ایک گلگت میں اور لگاؤ، ایک چلاس میں اور لگاؤ۔